وحی سے کی، اور جو پہلی حدیث اس میں نقل کی وہ ہے انما الاعمال بالنیات، وہی سے اس کا آغاز کیا، اور اس کے بعد کتاب الایمان کو لے کر آئے، پھر کتاب العلم کو لے کر آئے، اور آخر میں کتاب التوحید کو ذکر کیا، اور کتاب التوحید کا اختتام اس بات پر کیا بعد قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ اس میں کیا حکمت ہے کہ حضرات محدثین نے لکھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری شریف کی جو ابتدا کر رہے ہیں کتاب الوحی سے، تو بتا رہے ہیں کہ ہمارے دین کی بنیاد وہ وحی ہے، اور وحی کے بغیر اور کچھ بھی نہیں، اصل چیز وحی ہے، لہذا اس پر اس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کتاب الایمان، سب سے پہلی چیز جو ہمیں ملی وہ ایمان ملا، اس ایمان کے بعد پھر آگے اعمال کا تذکرہ، علم اور اعمال کا تذکرہ، اور آخر میں کتاب التوحید کو ذکر کیا، اور اس کا اختتام ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ اس باب سے کیا۔ اور اس باب سے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ وہی اعمال کے اندر وزن جو ہوگا وہ کس سے آئے گا؟ وہ اخلاص کے ساتھ آئے گا۔ جب اخلاص ہوگا اور پھر عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہوگا، اتباع سنت ہوگی، تو اعمال میں وزن دو چیزوں سے ہے، ایک اخلاص اور دوسرا جو ہے اتباع سنت، اس سے ہے۔ تو یہاں بتایا کہ ابتدا میں کتاب الوحی ہے، اور پھر پہلی حدیث جو لے کر آئے انما الاعمال بالنیات، تو امام بخاری یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایمان اور پھر اس کے بعد اعمال جو آئے، ان اعمال میں وہ چاہے عبادات سے متعلق ہے، چاہے معاملات سے متعلق ہے، چاہے معاشرت سے متعلق ہے، چاہے معاش سے متعلق ہے، ان میں اگر وزن ڈالنا ہے تو یہ وزنی کب بنے گی؟ جب اخلاص ہوگا، جب اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں گے تو وزنی ہوں گے، ورنہ ان میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ لہذا حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک آدمی اگر وہ چھوٹا سا عمل بھی کرتا ہے، کھجور کے گٹھلی کے برابر بھی اگر وہ گویا صدقہ کرتا ہے، اور اللہ کی رضا اگر مد نظر ہے، اخلاص سے کرتا ہے، تو اس کو قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر اجر ملے گا۔ اور اگر بڑے سے بڑا مال صدقہ کر رہا ہے، نمود مقصود ہے، ریاکاری مقصود ہے، تو اس کا کوئی بھی وزن نہیں ہوگا۔ تو یہاں اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ قرآن کریم کی اس آیت سے اس باب کا ترجمہ قائم کرتے ہیں۔ تو صحیح بخاری اس کی عظمت اسی میں ہے کہ آپ غور کریں اور دیکھیں کہ یہ ہمارے دین کی عظمت ہے۔ وہ یہ عظمت ہے کہ کوئی آدمی آج تک تورات کی سند کو پیش نہیں کر سکتا، انجیل کی سند کو پیش نہیں کر سکتا۔ آپ اگر کہیں کہ پوری سند بیان کرو، نہیں کی جا سکتی، لیکن الحمدللہ ہمارے قرآن کے اعتبار سے بھی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاتے ہیں، اور اس طرح حدیث کے اعتبار سے بھی سند امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جائی جاتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا دین اتنا محفوظ دین ہے، اور اللہ کی طرف سے جو ہمیں عطا یہ کیا ہے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور صحیح بخاری کا مرتبہ جس پر جمہور کا اتفاق ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، وہ یہی کتاب ہے صحیح بخاری۔ اور اس کی وجہ یہ لکھی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس سے انتہائی اخلاص کے ساتھ جمع کیا۔ 7 لاکھ احادیث میں سے ان احادیث کا جو انتخاب کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، تو کس طرح کیا؟ ہر حدیث سے پہلے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اور استخارہ کیا، اور اللہ کو یہ مشورہ کر دیا کہ یا اللہ، میں ظاہری طور پر ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر جو میرے نزدیک صحیح ترین حدیث تھی اس کو میں نے نقل کر دیا ہے، کر رہا ہوں، اب تو میرے دل میں ڈال کہ آیا مجھے اس پر اطمینان اگر ہوگا تو میں اس کو جمع کر لوں گا۔ تو جب اطمینان ہوتا اور اس سے جمع کرتے۔ ہمارے اکابر نے بڑا عجیب لکھا ہے کہ ایک سلسلہ ہمارے یہاں سند کا اور جرح و تعدیل کا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ کسی جگہ حدیث کے بارے میں معلومات کرنے گئے، اور اس راوی کے بارے میں
جب جا کر اس سے پوچھا کہ بھائی وہ کیسا، رشتے داروں سے پوچھا عادل ہے، کیسا ہے، کس طرح کا ہے، اتنا زیادہ پوچھا کہ اگلوں نے کہا کہ بھائی آپ کو انہیں رشتہ دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ اتنا زیادہ اس کے بارے میں معلومات کر رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، رشتہ نہیں دینا چاہ رہا، لیکن میں آقا کی حدیث اس سے ہم تک پہنچی ہے، میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آدمی اس کا اہل ہے یا نہیں ہے، عادل ہے یا عادل نہیں ہے، اس کی حدیث کو قبول کیا جائے یا قبول نہ کیا جائے۔ اتنا اہتمام حدیث کے بارے میں کیا گیا ہے اور الحمدللہ ہم تک پہنچی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا کہ ہر حدیث سے پہلے غسل کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ سے استخارہ کر کے اس کے بعد پھر انہوں نے اس کتاب کو لکھا، اور یہ حدیث میرے اور آپ کے سامنے جو ہے وہی۔ پھر اس کے بعد احادیث کے لیے انہوں نے ابواب کے تراجم قائم کیے، اور زیادہ تر تراجم قرآن کریم کی آیات سے ہیں، انہوں نے ان کو ذکر کیا۔ تو یہاں بھی یہ ترجمۃ الباب قائم کیا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم میزان عدل کو رکھیں گے اور ان میزانوں کو قائم کیا جائے گا۔ موازین جمع لے کر آئے، حالانکہ ترازو ایک ہوتا ہے، تو کہا گیا کہ یہ جمع کا جو صیغہ لایا گیا ہے، یا تو یہ ہے کہ اس میں ہر ایک کے الگ الگ اعمال کو تولا جائے گا، تو اس کے اعتبار سے یہاں جمع کا صیغہ انہوں نے لایا ہے اور موازین کو ذکر کیا ہے۔ اس وقت میزان قائم ہوں گے، اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں یہ باب قائم کر کے معتزلہ پر رد کیا ہے۔ معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ معتزلہ ایک فرقہ ہے، وہ یہ کہتا تھا کہ اعمال آراز کی قبیل سے، جب اعمال آراز کی قبیل سے ہے، وزن اس کا ہوتا ہے جس کا جسم ہو، آراز کا کوئی جسم نہیں ہوتا، تو ان کا وزن کیسے ہوگا؟ نماز کا وزن کیسے ہوگا؟ ذکر کا وزن کیسے ہوگا؟ لہذا ان کا وزن نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کے اس کلام کو پیش کر کے امام بخاری نے ان کا رد کیا، فرمایا نہیں، وزن ہوگا۔ اور کیسے وزن ہوگا؟ فرمایا جو رب جسم کو وزن کروا سکتا ہے، ان کو وزنی بنوا رہا ہے، تو وہ آراز کو بھی وزنی کروا سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور آج کل یہ اعتراض تو اس لیے بھی ختم ہو گیا کہ آج کل جدید ٹیکنالوجی نے یہ کر دیا ہے کہ آپ دیکھیں، کہتے ہیں جی کہ بخار اتنا ہے، ٹیمپریچر اتنا ہے، گرمی اتنی ہے، سردی اتنی ہو گئی، یہ ساری چیزیں آراز ہیں، اور جب ان کو ناپا جاتا ہے، ان کا وزن کیا جاتا ہے، تو لہذا ان اعمال کا بھی وزن کوئی مشکل کام نہیں ہے، ان کا بھی وزن کیا جائے گا۔ اگرچہ بعض حضرات نے یہ بھی لکھا کہ جو ہے وہ اعمال ناموں کا وزن کیا جائے گا، بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اعمال کرنے والوں کا وزن کیا جائے گا، لیکن بہرحال زیادہ راجح یہی کہ اللہ رب العزت انہیں وہ کیفیت اور ایبلٹی اور انہیں وہ گویا چیز عطا کر دیں گے کہ ان کا وزن ہوگا، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگا، اور اس میزان کو قائم کیا جائے گا۔ کیوں قائم کیا جائے گا؟ میزان عدل کیا؟ حالانکہ اللہ رب العزت تو عالم الغیب ذات ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اور اللہ کے سامنے تو کوئی چوٹ چڑھا نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ یہ کیا ہوا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت تو کسی پر ظلم نہیں کرتے، اللہ جس کے لیے فیصلہ کر لے اس کے لیے مان لیتا ہے، ہر آدمی کے مانے گا کہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس وقت میزان عدل کیوں قائم ہوگا؟ تو فرمایا اس لیے میزان عدل قائم ہوگا، اللہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ ان کے سامنے ساری چیز لائی جائے۔ ٹھیک ہے، اس وقت اعتراض تو کوئی نہیں کرے گا، لیکن ان کے سامنے اس کو پیش کیا جائے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کیا ہمارے اعمال کی یہ کیفیت ہے، اور یہ سارا سلسلہ ہے۔ اسی لیے آتا ہے کہ آدمی فیصلہ کرنے والے قاضی کو اپنے علم کی بنیاد پر کبھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ سارے شواہد کو سامنے نہ رکھا جائے، اور سارے شواہد کو سامنے رکھ کر وہ فیصلہ کرے۔ تو فرمایا آگے، فرمایا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال کو بھی تولا جائے گا، ان کے اقوال کو بھی تولا جائے گا، اعمال کا بھی وزن ہوگا اور اقوال کا، جو بات ہم کر رہے ہیں ان باتوں کو بھی تولا جائے گا اور ان کا بھی وزن کیا جائے گا۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت ہے کہ اس سے متعلق جو ہے مادہ یا اس لفظ کے ساتھ برابر چلتے ہوئے جو الفاظ قرآن کریم میں آتے ہیں ان کی بھی وضاحت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے
القسطاس یا القسطاس کا لفظ آیا قرآن کریم میں ہے، وزنوا بالقسطاس المستقیم کا لفظ آیا ہے، تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ قسطاس یا قسطاس یہ عدل کے معنی میں ہے اور رومی زبان کا لفظ ہے۔ اب بات آئے گی کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے تو قرآن عربی میں اتارا ہے، تو رومی غیر عربی قرآن مجید میں الفاظ کیسے آگے؟ تو اس کا جواب یہی دیا گیا ہے کہ وہ الفاظ جو غیر عربی قرآن میں استعمال ہوئے اب وہ عربی بن گئے، اب وہ غیر عربی نہیں رہے۔ اور ایک جواب اس کا یہ بھی دیا گیا ہے کہ قرآن کریم میں غیر عربی الفاظ وہ تھوڑے ہیں، اور جو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا کہا یہ کثرت کے اعتبار سے کہا اور غلبہ کے اعتبار سے کہا، تو اغلب الفاظ سارے عربی ہے، اور القلیل کالمعدوم کے تحت اگر کچھ غیر عربی تو کوئی نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کہا گیا کہ رومی زبان کا ہے وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، تو اس میں قسط آیا اس کا مصدر، اور کہتے ہیں کہ قسط وہ مصدر ہے مقسط کا، حالانکہ قسط مصدر نہیں ہے قسط کا مقسط کا، کیوں؟ مقسط تو بعد افعال سے ہے، اور قسط جو ہے یہ ثلاثی مجرد سے ہے، ضرب یضرب سے ہے، تو کہا جائے گا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ مصدر المصدر ہے، یعنی مقسط کا مصدر اقساط ہے، اور اقساط کا مصدر جو ہے ثلاثی مجرد سے کیا ہے؟ قسط ہے، لہذا یہ مصدر المصدر ہے، لہذا اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور یا یہ ہے کہ یہ ازداد میں سے ہیں، جب ازداد میں سے ہیں تو لہذا ایک دوسرے کی جگہ انہیں استعمال کیا جائے گا۔ اور مقسط کا معنی کیا ہے؟ مقسط والعادل، وہ عادل کے معنی میں آتا ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، عادل کے معنی میں۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ جَائِرٌ، اور قاسط جو ہے وہ جائر ظالم کے معنی میں ہے۔ قرآن میں آیا أَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ظالم قیامت کے دن جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ روایت پیش کرتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں احمد ابن اشکاب، ان کے استاد محمد ابن فضیل ہیں، ان کے استاد عمارہ ابن کعکع ہیں، اور ان کے استاد ابو زرع ہیں، اور ان کے استاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، اور اس کو صحابہ کے گویا کہ شیخ الحدیث کہا جاتا ہے، رئیس المحدثین کہا جائے گا۔ سب سے زیادہ احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے ہر طرح کی قربانی دی، بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں بیٹھتے رہے اور آقا علیہ السلام کی احادیث کو جمع کرتے رہے۔ روایت پہ بیان کی، فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان للرحمن، اللہ کو دو کلمے زیادہ محبوب ہیں۔ کلمتان، اس سے مراد کیا ہے؟ کلام مراد ہے، کلمہ بول کر کلام مراد دیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں پہلا کلمہ، تو پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کلمہ کہا جا رہا ہے، حالانکہ وہ کلام ہے، وہ کلمہ نہیں ہے، تو اسی لیے کلمہ بول کر کلام مراد لیا جاتا ہے، یہاں کلام مراد ہے۔ حبیبتان الرحمن، اے محبوبتان الرحمن، کہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ یہاں کلمتان حبیبتان اللہ نہیں کہا، الرحمن کہا۔ کیوں کہا الرحمن؟ رحمان اللہ کا صفاتی نام ہے، تو بتا دیا کہ اے مسلمان، اگر تو ان کلموں کو اخلاص کے ساتھ دل سے پڑھے گا اور ورد ان کا کرے گا تو تو اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جائے گا اور اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ تو فرمایا یہ کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ کون سے؟ اور دوسری صفت بتائی خفیفتان علی اللسان، لسان زبان پر بڑے ہلکے ہیں، پڑھا لکھا بھی پڑھ سکتا ہے، جاہل بھی پڑھ سکتا ہے، پڑھنے میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے، یاد کرنے میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اتنے آسان ہے، مرد بھی پڑھ سکتا ہے، عورت بھی پڑھ سکتی ہے، بچہ بھی پڑھ سکتا ہے، جوان بوڑھا بھی پڑھ سکتے ہیں، سارے پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا اتنے ہلکے ہیں تو پھر کیا حیثیت کیا ہے؟ کہا گیا ثقیلتان فی المیزان، یہاں نہیں پتہ چلے گا، میزان عدل میں بھاری ہوں گے۔ ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت ثقیلتان فی المیزان میں ہے کہ میزان عدل میں
یہ کلمے بھاری ہوں گے۔ وہ کلمے کون سے ہیں؟ وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کی ذات پاک ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی ذات پاک ہے، العظیم جو بہت بلند ذات ہے، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دن کو 100 مرتبہ پڑھے، صبح پڑھے، اللہ پورے دن کے گناہ اس کے مٹا دیں گے اور معاف کر دیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اور جو شام کو ان کا ورد کرے گا تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف مٹا دے گا جو کہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ یہ وہ کلمے عطا کیے ہیں اور یہ اللہ رب العزت کو بڑے محبوب اور بڑے پسند ہیں۔ اب بات آئے گی کہ اللہ کو بڑے محبوب کیوں ہیں، اللہ کو بڑے پسند کیوں ہیں یہ کلمات، تو اس کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہی کہ اللہ رب العزت کے لکھا گیا ہے کہ 4 مقامات ہیں۔ ایک مقام پہلا کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات عیبوں سے پاک ہے، تمام عیوب سے پاک، مبرہ منزہ ذات ہے۔ جب سارے عیبوں سے پاک ذات ہے تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ کہنا۔ تو سبحان اللہ، اللہ کا پہلا مقام اول جو عیبوں سے پاک ہونا ہے، سبحان اللہ اس پر دلالت کرتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ اللہ رب العزت کا مقام جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تمام کمالات کو جمع کرنے والی ذات ہے، المستجمع لجمیع صفاتی و کمالاتی ہی، جو سارے کمالات اور صفات کو جمع کرنے والی ذات ہے، یہ مقام ہے۔ تو اس کے لیے کس سے اشارہ ہو رہا ہے؟ الحمدللہ سے اشارہ ہو رہا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کا تیسرا مقام کیا ہے کہ وہ سب سے بڑی ذات ہے، سب سے بڑی ذات ہے۔ تو اس لیے پوری کائنات کو بنانے والی ذات ہے، تو اللہ اکبر سے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور چوتھا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کی ذات سارے عیبوں سے پاک ہے، تمام تعریفات کے مستحق ہے اور سب سے بڑی ذات ہے، تو پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، لا الہ الا اللہ سے اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ 4 کلمے اللہ کو بڑے یہ بھی پسند ہے، اور وہی 4 کلموں کا مجموعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میں آ جاتا ہے۔ جب ان میں آ جاتا ہے تو لہٰذا اسے کہا گیا کہ اللہ کو بڑے پسند ہے کہ وہ چاروں مقام اللہ کے جو ہیں وہ اس میں گویا کہ ان 2 کلمات میں آ گئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سبحان اللہ و بحمدہ، اس سے اللہ رب العزت کی صفات جمال کی طرف اشارہ ہے، صفات جمالیہ، حسن و جمال، عیبوں سے پاک ہے۔ جب عیبوں سے پاک ہے ساری تعریفیں اسی کے لیے ہوں گی، یہ اللہ کی صفات جمال۔ اور جہاں جمال ہوتا ہے وہاں محبت ہوتی ہے، محبت کی طرف اشارہ۔ اور سبحان اللہ العظیم، العظیم میں اللہ کی صفات جلال کی طرف اشارہ ہے۔ اور جہاں جلال ہوتا ہے وہاں روب ہوتا ہے، وہاں ڈر ہوتا ہے، وہاں خوف ہوتا ہے۔ تو گویا یہاں یہ بتا دیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میں کہ انسان اپنے اندر خشیت پیدا کر۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب کو ختم کرتے کرتے جا کر کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے اعمال میں اور اپنے اندر خشیت پیدا کرو، اور جہاں خشیت ہوگی وہاں اللہ رب العزت جو ہے تمہیں عزت عظمت عطا کرے۔ وہاں قبولیت آئے گی جہاں خشیت ہوگی، اور خشیت نہ ہو۔ خشیت اور خوف میں فرق ہے۔ خوف کیا ہے کہ آدمی سانپ کو دیکھا ڈر جاتا ہے، یہ مجھے کاٹ نہ لے، درندے کو دیکھا یہ مجھ پر حملہ نہ کر لے، اس کو خوف کہا جاتا ہے۔ لیکن خشیت نہیں کہا جاتا۔ خشیت کس سے کہا جاتا ہے؟ جیسے باپ کا ڈر بیٹے کے، بیٹا باپ کے سامنے جاتا ہے، کبھی باپ نے نہیں مارا لیکن یہ اس کے سامنے جاتے ہوئے پھر بھی دل دھڑک رہا ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ خشیت ہے، یہ خوف نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ میرے باپ کا ادب بھی ملحوظ ہے، یہ ادب کی وجہ سے کر رہا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ طب پر جاتے ہیں تو کیسے جسم کی کیفیت، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ یہ وہ خوف ہے کہ جہاں ادب بھی ساتھ ہے، اور جس خوف میں محبت بھی ساتھ ہو، ادب بھی ہو، اس کو خشیت کہا جاتا ہے۔ تو جہاں محبت اور خوف جمع ہو جائے اس کو خشیت کہا جاتا ہے، اور جب خشیت ہو تو پھر وہ عظمت پالے گا۔ اسی لیے قرآن میں کیا کہا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے خشیت کون رکھتے ہیں؟ سب سے زیادہ علماء رکھتے ہیں۔ اللہ کی خشیت ان کے دل میں ہوتی ہے، اور میرے بھائیوں جہاں خشیت ہوتی ہے پھر وہاں گمراہیاں نہیں ہوا کرتی ہیں۔ جہاں خشیت نہ ہو وہاں گمراہیاں ہوا کرتی ہیں۔ ہمارے اکابر نے عجیب بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شیطان راندہ درگاہ کیوں ہوا؟ کہتے ہیں شیطان میں 3 آئین پائے جاتے تھے،
चौथी आयन नहीं पाई जाती थी। काश कि अगर चौथी आयन पाई जाती तो वो अंदर दरगाह ना होता। 3 आयन कौन सी? इल्म, सबसे ज्यादा इल्म वाला शैतान था, उससे ज्यादा इल्म किसी और के पास नहीं था। और दूसरा इबादत, सबसे ज्यादा इबादत करने वाला कौन था? शैतान। इल्म की आयन भी थी, इबादत की आयन भी थी, और तीसरा मार्फत की आयन भी थी कि अल्लाह को सबसे ज्यादा वो पहचानता था। इसीलिए कि जब अल्लाह ने लानत का तोप उसके गले में डाला तो क्या कहा? रब्बे अंज़िरनी इला यौम युबअसून, अल्लाह मोहलत दे दे जब क़यामत के दिन उठाए जाने तक। ये अल्लाह की जात को पहचानता था, जब भी तो उसने ये कहा ये 3 आयन उसमें थे, इल्म भी था, इबादत की आयन भी थी, मार्फत की आयन भी थी, लेकिन उसमें एक आयन की कमी थी और वो इश्क की आयन की कमी थी। इश्क आयन नहीं था, इसलिए उसने बातें शुरू कर दी, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, मैं क्यों उसको सजदा करूं, मुझे आग से पैदा किया, इसको मिट्टी से क्यों? लेकिन अगर वहां इश्क की बात होती, आशिक होता, वो कभी यह ना कहता, वो फौरन सर सजदे में डाल देता जैसे दूसरों ने डाला। तो लिहाजा पता चला कि जहां इश्क की आयन होगी फिर जाकर इत्तबा आएगी, फिर जाकर आदमी के अंदर जो है वो आजिज़ी और तवाज़ो आएगी, वरना तवाज़ो और आजिज़ी से खाली होगा। और यही उसका हाल रहा और वो इस तरह तबाह हुआ। और ये मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हमें भी अपनी जिंदगियों में लाना चाहिए कि हमारे अंदर खौफ खुदा हो, खशीयत हो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क हो, मोहब्बत हो, और हम इनके साथ जुड़े रहें। यहाँ मुझे एक रवायत याद आई है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक दावत देते रहे, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी आखिर उम्र में अपने बेटों को बिठाया और बिठा कर कहा, मेरे बेटों, मैं अपनी 950 साल तबलीग का निचोड़ तुम्हें देकर जा रहा हूं। अर्ज किया, अब्बाजान क्या है? फरमाया 4 चीजें हैं मेरी 950 साल दावत के निचोड़। पूछा कौन सी? कहा 2 कभी ना करना और 2 चीजों को कभी ना छोड़ना। पूछा कौन सी 2 कभी ना करें? कहा एक शिर्क कभी ना करना। शिर्क अमाल को खत्म कर देता है। अल्लाह ने अपने नबी से क्या फरमाया? ला इन अशरकता ला यहबतन्ना अमलुका, अगर आप शिर्क करेंगे अलियाज़ बिल्लाह, बिलफर्ज व महल का उम्मत को बताना था, आपके अमाल ज़ाया हो जाएंगे। इसी तरह क्या कहा गया है? ये कहा गया कि अल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह मुशरिक को माफ नहीं करते, उसके सिवा जिसको चाहते माफ करते हैं। लिहाजा अल्लाह की जात, अल्लाह की सिफात में किसी को शरीक न ठहराया जाए। एक ये, दूसरा का तकब्बुर न करना कभी भी। तकब्बुर बहुत बुरी चीज है, और फरमाया कि जिस आदमी ने तकब्बुर किया उसने शिर्क किया। तकब्बुर किया, गोया शिर्क किया। तकब्बुर नहीं करना चाहिए। ला यदखुलुल जन्नत मन काना फी क़ल्बिही मिस्कालु ज़र्रतिन मिन किब्रिन, जिसके दिल में जर्रा बराबर भी, राई बराबर तकब्बुर होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। ये इरशाद फरमाया। और हजरत लुक़मान ने अपने बेटे से क्या कहा? ला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन पर अकड़ कर न चला करो, तुम जमीन में शगाफ नहीं डाल सकते हो, पहाड़ों की बुलंदियों पर नहीं पहुंच सकते हो। तकब्बुर बहुत बुरी चीज है, आदमी को तकब्बुर से बचना चाहिए और तकब्बुर नहीं करना चाहिए। हाँ, एक बात ध्यान में रहे, अच्छा लिबास पहन लेना, अच्छी गाड़ी रख लेना, अच्छी मकान बना लेना, अच्छा, ये तकब्बुर में नहीं आता है। पूछा गया या रसूलल्लाह तकब्बुर क्या है? तो क्या कहा गया? कहा गया ये कि आदमी दूसरों को हकीर समझे और अपने आप को सब कुछ समझता रहे, ये है तकब्बुर। हक को छुपाए और मखलूक को हकीर समझे, ये तकब्बुर है। लिहाजा इससे बचना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। और कहा 2 काम बहुत ज्यादा करो, कसरत से किया करो। कौन फरमा रहे? हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटों से फरमा रहे। पूछा क्या? फरमाया एक ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द कसरत से किया करो। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटों से क्या फरमाते हैं? इसकी फजीलत बताते हुए फरमाया, मेरे बेटो, अगर 7 आसमान और 7 जमीनों का एक कड़ा बना दिया जाए और उस कड़े को एक मैदान में रख दिया जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह को उसके ऊपर छोड़ा जाए, इतना वजन है कि उस कड़े को टुकड़े टुकड़े कर देगा। ये ला इलाहा का वजन है। लिहाजा इसको कसरत से किया जाए। और दूसरी बात जो इरशाद फरमाई वो यही थी कि सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम का कसरत से विर्द किया करो। हजरत नूह फरमाते हैं, खुश्क और तर, बैरो भर, कहीं भी कोई मखलूक नहीं है जिसको इसकी वजह से रिज़्क़ न मिलता हो। फरमाया ये वो कलिमात हैं कि जिनकी वजह से अल्लाह सबको रिज़्क़ देते हैं। लिहाजा इनको पढ़ा करो। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ ارشادات ہمیں عطا کیے ہیں، ہم ان سے جڑیں۔ یہ مدارس اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، ان مدارس کی قدر کیا کریں۔ میرے بھائی میری بہنیں جو آئی ہیں ان سے بھی میں یہ درخواست کروں گا، ہمیشہ مدارس کے ساتھ محبت کرو، پیار کرو، ان کے ساتھ تعاون